بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سکندر جاوید پیرزادہ۔ میرے اس چینل کھولنے کا مقصد کسی اسٹرالوجر کی تضحیق یا اس کو ڈیگریڈ کرنا ہرگز مقصود نہیں ہے۔ اس یوٹیوب چینل کھولنے کا مقصد وہ جو ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوئے اسٹرالوجر اس قسم کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں جیسے نعوذ باللہ ان پہ کوئی وحی نازل ہو رہی ہے، لہذا ان کی پیشن گوئیوں پر تبصرہ کرنے کے لیے اور تنقید کرنے کے لیے میں نے یہ یوٹیوب چینل کھولا ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان کی ایک بہت مشہور و معروف خاتون اسٹرالوجر نے پیشن گوئی کی کہ جولائی اگست میں عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ وہی خاتون ہے جنہوں نے 2018 کے آخر میں پیشن گوئی کی تھی کہ مجھے عمران خان کے ہاتھوں میں وزیر اعظم بننے کی لکیر نظر نہیں آ رہی۔ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ اس خاتون کے پاس کون سا پیمانہ ہے یا کون سا قانون ہے یا کون سا ضابطہ ہے جس کے تحت یہ پیشن گوئیاں کرتی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں کہ کیمسٹری، بیولوجی، جیوگرافی اور دوسرے تمام علوم کے کچھ قوانین، ضابطے اور دلائل ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ علم قائم رہتا ہے۔ اسی طرح علم نجوم کے بھی کچھ قانون، کچھ ضابطے، کچھ قوانین، کچھ دلائل ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ سورج گرہن کی پیشن گوئی کو لے کر اگر اس خاتون نے پیشن گوئی کی ہے تو غالباً انہوں نے سورج گرہن کا ذائچہ نہیں بنایا۔ اگر وہ جب سورج گرہن شروع ہوا تھا 9:45 پر اس وقت وہ ذائچہ بنا لیتی تو آسمانی کونسل اور آسمان کے تمام سیارے ان کے سامنے آ جاتے۔ اسلام آباد کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق جو ہم نے ذائچہ بنایا اس میں سورج گرہن جو ہے وہ تالے یعنی اسینڈنٹ سے 11ویں گھر میں پڑا ہے، اور مینڈین اسٹرالوجی میں 11واں گھر پارلیمنٹ اور اس سے منسوب جتنے بھی سگنیفیسنس ہے ان کو وہ شو کرتا ہے۔ اگر پاکستان کے پیدائشی ذائچے میں بھی دیکھیں تو یہ سورج گرہن پاکستان کے تیسرے گھر میں لگا ہے جو صحافی، ٹرانسپورٹ، پریس اور ان تمام چیزوں کو وہ ریپریزنٹ کرتا ہے۔ انہوں نے اب وہ جو سورج گرہن ہے نہ تو وہ 10ویں گھر پر لگا ہے نہ وہ لیو پہ لگا ہے، وہ 11ویں گھر پر لگا ہے، لہذا سورج گرہن جس ہاؤس یا جس گھر پہ لگتا ہے اس کی منصوبات کو تباہ کرتا ہے۔ اب انہوں نے اگر 1999 اگست کا حوالہ دیا ہے تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ 1999 میں جو سورج گرہن وقوع پذیر ہوا تھا اور جس کو اربوں لوگوں نے دیکھا تھا وہ برج لیو میں ہوا تھا۔ اس وقت میری بھی پیشن گوئیاں مقامی اخبار، نوائے وقت اور اوصاف میں شائع ہوئی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ اس حکومت کی چھٹی ہونے والی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ اور چیزوں سے مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ پیشن گوئی ہے کہ عمران خان کی حکومت قائم رہے گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا نجومی، آج کا اسٹرالوجر نئی نئی باتیں کر رہا ہے کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر تشکیل پا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر تشکیل پا رہا ہے۔ پرانے عمرانی معاہدے منسوخ ہو رہے ہیں اور یہ تمام نئے نظام آئیں گے، نئی پارلیمنٹ آئیں گی اور یہ عمل 2021 تک پورا ہو جائے گا۔ اس میں حیرانگی کوئی بات نہیں ہے۔
اگر آپ ایک اچھے منجم ہیں تو آپ کو علم ہوگا کہ ہر 20 سال کے بعد 2 بگ سیارے جو تمام سیاروں سے بگ ہیں ماس وائز سورج کے، سن کے، وہ ہے جوپیٹر اور سیٹرن۔ جب یہ 2 سیارے ہر 20 سال کے بعد آپس میں ملاپ کرتے ہیں، کنجکشن کرتے ہیں، کران کرتے ہیں، تو کرۂ ارض پر دور رس نتائج کے اثرات محسوس کیے جاتے ہیں۔ آپ اگر ہر 20 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو دنیا ایک نئے انداز میں نظر آئے گی، نئے قانون بنے ہوں گے، نئی نسلیں سامنے آئیں گی، نئی قومیں سامنے آئیں گی، اور یہ جو ہے ایک نیا نظام تشکیل میں آئے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو کران ہے، یہ ملاپ جو ہے سیٹرن اور جوپیٹر کا، یہ تو کرۂ ارض پر گہرے اثرات تو ڈالتا ہے، لیکن اس نے جس طرح امریکن پریزیڈنٹ کو ہٹ کیا اس ملاپ میں، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلومات دوں گا جو میں نے تحقیق کی ہیں اور جو عالمان نجوم نے تحقیق کی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کچھ معلومات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم شروع ہوتے ہیں 1840 سے، جب آسمان پر جوپیٹر اور مشتری کا کران ہوا، سیٹرن اور جوپیٹر کا کران ہوا تھا۔ تو 1840 میں WH ہیریسن، جو یونائٹڈ اسٹیٹ کے صدر تھے، ان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے ٹھیک 20 سال کے بعد، یعنی 1860 میں، ابراہم لنکن، جنہوں نے سیاہ فام باشندوں کی آزادی کا اعلان کیا تھا، غلامی کا اعلان کیا تھا، ان کو ایک تھیٹر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح اگر آپ 20 سال کے بعد 1880 میں آئے تو ایک اور پریزیڈنٹ جن کا نام جیمز اے گارفیلڈ تھا، ان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اب ہم 20 سال بعد پھر 1900 میں آتے ہیں تو ولیم میکنلے، جو اپنی صدارت کی 2nd ٹرم پورے کر رہے تھے، وہ اپنے آفس میں مردہ پائے گئے۔ اب ہم 1920 میں، یعنی ٹھیک 20 سال کے بعد، جب ہم دوبارہ سیٹرن اور جوپیٹر کا کران ہوتا ہے، تو امریکن پریزیڈنٹ راون سی ہارڈن وائٹ ہاؤس میں مردہ پائے جاتے ہیں، پرسرار موت ہوتی ہے ان کی۔ پھر ہم 1940 میں آتے ہیں، یعنی ٹھیک 20 سال کے بعد، تو امریکن پریزیڈنٹ جو اپنی تیسری ٹرمز پوری کر رہے تھے، اور ان کا نام تھا فرینکلن روزویلٹ، وہ اپنے آفس میں مردہ پائے گئے۔ جب ہم 1960 میں آتے ہیں، ٹھیک 20 سال کے بعد، تو مشہور و معروف پریزیڈنٹ امریکہ کے صدر رابرٹ کینیڈی کو گولی مار دی جاتی ہے۔ پھر ہم 20 سال بعد آگے آتے ہیں 1980 میں، تو اس وقت پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن ہوتے ہیں، ان پر بڑے شدید حملے ہوتے ہیں، بہت شدید حملے ہوتے ہیں، اور ان کے زمانے میں جب سیٹرن اور جوپیٹر کا کران ہوا تو افغانستان میں جنگ شروع ہو گئی۔ پھر ہم 2000 میں آئے، یعنی 20 سال کے بعد پھر آتے ہیں، تو ٹریڈ سینٹر کا سانحہ، مشرق وسطیٰ میں جنگ، افغانستان میں جنگ، یعنی کہ یہ کران جو ہے یہ کرۂ ارض پر بڑے گہرے انداز میں اثر انداز ہوتا ہے۔ اب 20 سال کے بعد 2020 میں ٹرمپ صاحب جو ہیں،
یہ پریزیڈنٹ بنے ہیں۔ اب دیکھو یہ قران جو ہے، یہ ملاب جو ہے، یہ کنجکشن جو ہے، یہ اس پریزیڈنٹ پر کیا اثر اندازی کرتی ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1920 کے جو قران تھا اور 2020 کے قران میں بہت مباطلت پائی جاتی ہے، اور یہ جو قران ہے یا جو کنجکشن ہے، اس کو اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح آپ ایک سورج گرہن کو پڑھتے ہیں یا چاند گرہن کو پڑھتے ہیں، کیونکہ ان دونوں جو بڑے سیارے ہیں سیٹرن اور جوپیٹر، ان کے ملاپ سے جنگیں ہوئی ہیں، ان کے ملاپ سے نئی نسلیں بنی ہیں، ان کے نظام سے نئے نظام وجود میں آئے ہیں۔ کیونکہ اسٹرالوجی میں یہ بہت کم اسٹرالوجر جانتے ہیں، بہت کم، بہت پڑھا لکھا اسٹرالوجر ہو تو اسے معلوم ہوگا کہ سیٹرن جو ہے وہ اینتھروپولوجی سے منسوب ہے اور جوپیٹر جو ہے وہ کلچر سے منسوب ہے۔ لہٰذا جب یہ دونوں سیارے آپس میں ملتے ہیں تو کلچر اور اینتھروپولوجی میں بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے۔ نئی قومیں، نئی نسلیں، نئے نسل کے لوگ ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ چینل پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آیا تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں۔ میری حوصلہ افزائی ہوگی، میں آپ کا بڑا مشکور و ممنون ہوں گا۔ اللہ حافظ۔